أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور اس کی برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنی سورہ اسراء کے یہ پارٹ نمبر 18 میں ہیں، اور جو ہمارا پچھلا پارٹ تھا اس میں آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم آیا نمبر جو ہماری ہے کہہ لیجئے کہ 5 بیسک آیا، یا 4 یا 5، اور اس کے بعد 7 اور 8، یہ جو آیتیں ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جو کہ قرآن میں یہ ذکر کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا تھا کہ تمہارے اوپر 2 دفعہ سختی آئے گی۔ یہ اس وقت یہ پریڈکشن تھی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہو چکی تھے، یہ دونوں پریڈکشنز پوری ہو چکی تھیں، اور ان دونوں پریڈکشنز کو پھر قرآن میں بھی رکھا گیا، اور اس کا جو ہم نے ان دونوں آیت کی اس حوالے کو سمجھنے کے لیے کہ کیا وہ پریڈکشنز تھیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم پر 2 دفعہ آفتیں نازل ہوں گی، وہ 2 دفعہ آفتیں بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری میں کب ان کے اوپر نازل ہوئیں، اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اسی ٹاپک کے انڈر، کیونکہ ہمیں یہ ہسٹری دیکھنی تھی کہ کس زمانے میں بنی اسرائیل کے اوپر کون سے ایسے لوگوں نے ظلم کیا اور کیسے ان کے اوپر ظلم ہوا، تو اس ہسٹری کو دیکھنے میں وہ ہمارے جو جو پوائنٹس ہیں، جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ساتھ ساتھ کور ہو سکتے تھے۔ ایک تو خود یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا، اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ ساری تاریخ جو ہے، یہ ساری ہسٹری جو ہے وہ جو یروشلم کا اور وہ جو علاقہ ہے بیت المقدس کا، ساری وہاں سے ہی بلانگ کرتی ہے، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں سکون پیدا نہیں ہو سکا، اور اسٹل وہاں ایک نیشن ہے جس کے اوپر بالکل اسی طرح سے ظلم ہو رہا ہے جس طرح ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے اوپر ظلم ہوا تھا۔ تو یہ دونوں ہی ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے، کیونکہ ایک تھوڑی سی جو ہم کوتاہی، ایک تھوڑی سی جو ہم اگر اپنا قصور سمجھ سکتے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے، ایک نیشن کی حیثیت سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نیشن اور قوم کی حیثیت سے ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت اس طرف نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیز میں ریسرچ کریں، کسی چیز کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو بہت زیادہ ہمارا انٹرسٹ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ انٹرسٹ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا بڑا ہی ڈیویٹیڈ اور بڑا ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی قومیں جب اپنی تاریخ کے اوپر توجہ نہیں کرتی تو پھر وہی سارے رزلٹ دوبارہ ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو اگر اس پوری ہسٹری کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، جتنا کچھ بعد میں ان کے اوپر ظلم ہوا، آج اسی جگہ پہ جو آج کے مسلمان قوم ہے اس پہ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، تو مطلب یہ کہ ان لوگوں نے بھی وہی غلطیاں کی ہوں گی جو اس وقت کے بنی اسرائیل کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دونوں ہسٹریز کو کمبائن کر کے دونوں اینگل سے ہم اس کو پڑھنا چاہ رہے تھے۔ تو پچھلی دفعہ کی جو ہماری جو ڈسکشن تھی اس میں ہم نے پوری 2000 سال کی جو بلکہ 2000 نہیں 4000 سال کی جو ہسٹری ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل ٹوڈے، ایکچولی ناٹ ٹوڈے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا 18 سن 1100، سوری، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا 1917 تک، یہ جو ہمارا ابھی اس وقت ہمارا 2026 چل رہا ہے، تو 1917 یعنی سر 1900۔ ابھی ہماری اس محفل میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں مجھ سمیت جو 1900 کی صدی میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو ہمارے لیے وہ ہماری صدی تھی۔ تو 1917 تک جو ہم نے ہسٹری تھی وہ ڈسکس یوں کی تھی، باقاعدہ ٹائم لائن بنا کر اور دیکھ کر، کہ 2 باتوں کا ہم نے اس میں جاننے کی کوشش کی، 2 باتوں کے سوال کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایک تو سوال کا جواب یہ تھا کہ اس پوری ہسٹری میں اگر آپ یہ ربن دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین کے اوپر، تو جہاں ڈارک یلو ہے اور جہاں وہ ہنوکا کا سائن بنا ہوا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر بنی اسرائیل کی حکومت رہی ہے اس زمانے میں، یروشلم کے علاقے میں۔ اس وقت یہ لوگ حاکم تھے، ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی جگہ تھی یہ۔ اور یہ زمانہ جو ہے، ہم نے پھر بات کی تھی کہ اگر ہم پوری 4000 سال کی ہسٹری کو کمبائن کریں تو یہ زمانہ
कुल टोटल 400 या 92 ईयर्स, यानी कि 500 साल से भी कम का ज़माना बनता है। फिर इसमें एक चीज़ ये देखने की ये है कि जब हमने पूरी हिस्ट्री हम ये कर चुके हैं, ये पिछला रिकैप है, कि जब सन 70 ईस्वी में जो टाइटस था, जो बहुत जालिम एक गवर्नर था रोमन्स का, और जो बाद में जब रोमन सल्तनत मुसलमान वो ईसाई हो गई थी, तो जब उसने जब हमला किया था, तो उसने जब मुसलमान वहाँ के जूइश को धक्के दे के निकाला था। अगर आप ये स्क्रीन पे देख सकें, जहाँ लिखा हुआ है जूइश एग्जाइल, सन 70 में, सन 70 से जो जूइश वहाँ से बेदखल हुए थे उस सरजमीन से, तो वो पूरी उस सरजमीन से गुजरकर उसके बाद वो सन 1917 में पहली जूइश सेटलमेंट बनी थी बनी इसराइल में जाकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पहली जूइश सेटलमेंट बनी बनी इसराइल में जाके, तो ये पूरा ये ज़माना है, करीबन ये 1847 दो तकरीबन आप आगे पीछे कम बेस 1900 साल ही समझ लें, कि ये दो 1900 साल तो ये गायब हैं, यानी टोटल 4000 साल की हिस्ट्री है। 4000 साल की हिस्ट्री में से 1900 साल तो ये लास्ट 1900 साल, यानी ये जो रिसेंट जो हैं, अगर हम उसे एक तकरीबन करके कहें, राउंड ऑफ करके 2000 साल काउंट करें, तो 4000 साल की हिस्ट्री में से 2000 साल तो ये लोग वहाँ कदम ही नहीं रख सकते थे, पिछले 2000 साल, नॉट उससे पिछले वाले। ये जो जस्ट रिसेंट 2000 साल गुजरे हैं, यानी 1917 तक, तो ये लोग वहाँ कदम नहीं रख सकते थे। और उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसमें भी कभी इनकी गवर्नमेंट रही, कभी नहीं रही, कभी दूसरों की गवर्नमेंट रही। हाँ, ये वहाँ कुछ ना कुछ लोग रहते रहते थे, लेकिन बाज गवर्नमेंट ऐसी होती थी जो इनको निकाल देती थी, ये लोग कहीं इधर उधर बिखर जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो मतलब ये इस पूरी ऑल ऑल ओवर हिस्ट्री से एक बात तो ये पता चल गई कि ऐसा नहीं था कि पूरे 4000 साल तक बनी इसराइल वहां पर रह रहे हों, और अब वो ये क्लेम करें कि चूंकि हम तो पिछले 4000 साल से यहाँ रह रहे थे, तो ये एक एक क्या कहना चाहिए, हम इसके नेटिव हैं, ये हमारी आबाई और अजदादी जगह है या जायदाद है या हमारी ज़मीन है। बहुत सारी कौमें दुनिया में ऐसी हैं जो शुरू ज़माने से या हज़ारों साल से उन्हीं इलाकों में आबाद हैं जहाँ वो आज आज हैं। तो वो एक तरीके से अपनी हिस्ट्री को रिलेट कर सकती हैं कि भाई हम यहीं रहते थे शुरू से और यही हमारी हिस्ट्री थी। फॉर एग्जांपल चाइना की अगर आप एग्जांपल देखें, फार ईस्ट की चाइना, उसकी तरफ की, उसके साथ की जितनी भी लैंड्स हैं, शुरू से ही वहाँ वो उन्हीं की नस्लें थी। उनका कोई मजहब हो, पर बाद मजहब बदला हो या जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन चाइनीज़ इलाके में चाइनीज़ ही शुरू से बसा करते थे, तो आज तक थे। इस इलाके का मतलब, ये जो यरूशलेम का इलाका है, यहाँ ये ख़ास तौर पर ये बात पॉइंट इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि हमसे अगली जो जनरेशन है जो अब स्कूलों कॉलेजों में जाती है, और ख़ास तौर पे वो वेस्ट में जब स्कूल कॉलेजों में जाती है, या जो यंग बच्चे हैं जो प्रोफेशनल्स बनते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ फोरम्स में, वो इंटरेक्ट करते हैं इन दूसरी मज़हब के लोगों के साथ, इन दूसरे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों के साथ। और जब वो लोग ये बात का दावा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रोपेगेंडा बेतहाशा प्लान करके किया गया है और नस्लों की नस्लें उस तरह से परवान चढ़ाई गई हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। जब एक सामने से एक शख्स आपसे खड़े होकर कहेगा कि भाई ये तो 4000 साल से हम यहाँ रहते थे, ये हमारे बाप दादा की जायदाद थी, इसीलिए अब हम इस इलाके को आपसे वापस लेना चाहते हैं और आप नए थे। तो अगर मुसलमान को ये बात पता ही नहीं है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो नया नहीं है, उसकी पिछले 2000 साल से यहाँ हुकूमत थी, और ये लोग यहाँ से गायब थे और इनका डायस्पोरा था और ये दुनिया में बिखरे हुए थे, ये तो यहाँ कदम नहीं रख सकते थे। तो ये एक एक जो इस पूरी जो एक बाकायदा टाइमलाइन बनाने का एक मकसद था, फैक्ट के हिसाब से बिल्कुल डेट टू डेट ये समझाना था कि ये जगह कि सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल को बिलोंग नहीं करती, बल्कि अगर किसी को कर सकती है तो शायद मुसलमानों को कर सकती है, क्योंकि 1400 साल की मुसलमानों की और इस्लाम की तारीख में से 1200 साल मुसलमान ही उस इलाके के ऊपर काबिज रहे हैं। अब आगे चलते हैं उसमें। तो अब जब इनको निकाल दिया गया जब सन 70 ईस्वी में, तो अब हुआ क्या हुआ, ये कि ज़ाहिर है ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इधर उधर भटके, कोई बाबिलोन चला गया, कोई पर्शिया चला गया, कोई स्पेन चला गया, जर्मनी, और कोई यूनाइटेड स्टेट भी आया। बाय द वे यही वो टाइम भी था कि जब कुछ कबीले मदीना भी आकर बसे थे, और जो मदीना में जो हमें वो जो यहूदियों के कबीलों का जिक्र मिलता है, और उनकी फिर गद्दारी का, बनु कनैज़ा और बनु कनैका, वो सारे जो कबीले थे ना, वो यही वो ज़माना था कि जब यहाँ से धक्का मिला तो जिसका जहाँ सींग समाया वो वहाँ निकलता चला गया। कुछ इलाकों में तो ऐसा हुआ कि जो जहाँ पे इनके ऐसे अख्तलाफात नहीं थे पॉलिटिकल, वहाँ ये जाके समझो जैसे कोई महाजिर लोग आ जाएं, छोटी सी एक
ریفیوجی فیملی آ جائے، جیسے اب آج کل ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی یو ایس اے میں بھی کہیں سے کوئی خراب، تو حالات بہت ہی خراب ہو گئے، لیکن پہلے جب کہیں کسی ملکوں سے کوئی ریفیوجی فیملی آتی تھی، وہ آ کے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بناتے تھے، اپنا خاندان کو گرو کرنا شروع کرتے تھے، پھر ان کے کچھ اور رشتے دار جمع ہو جاتے تھے، تو ایک ان کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی بن جاتی تھی۔ مطلب یہ اسی طرح مختلف دنیا کے حصوں میں یہ سارے جو بنی اسرائیلی تھے پھیل گئے۔ مسئلہ ہوا یورپ میں۔ اب یہ کیوں ہوا یورپ میں؟ مسئلہ اس لیے ہوا کہ جو جو لوگ یورپ کے مختلف حصوں میں جا کر سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ یورپ ایونچولی سارا عیسائی ہو گیا۔ اور جو پہلے تو وہ رومنس تھے نا، رومنس کا سارا قبضہ تھا، لیکن وہ سارا عیسائی ہو گیا یورپ، جب جب جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو بازنطینی حکومت بن گئی تھی، تو جب یورپ عیسائی ہو گیا تو جو یہ یہودی جو یہاں سے نکالے گئے تھے، بیسیکلی جس جرنل نے ان کو نکالا تھا وہ بھی تو عیسائی تھا نا، اسی دشمنی میں ان کو نکالا گیا تھا۔ تو جب یہ ان لینڈز میں بھی جا کے ٹھہرے اور مطلب بالکل بے یار و مددگار غریبوں کی طرح بالکل لٹے پٹے، اب وہاں کے لوگوں نے بھی نا ان کو بہت، خاص طور پہ یورپ کے جو لوگوں نے، کیونکہ وہ مذہباً عیسائی ہو چکے تھے، انہوں نے ان کو بہت ویلکم نہیں کیا، وہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کیوں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ وہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے ہمارا جو نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو سولی پہ چڑھایا ہے، لہٰذا تم نے ہم نبی کو بہت ستایا، بہت اس کو تنگ کیا، لہٰذا ہم تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ تو ان علاقوں میں جیسے جرمنی ہو گیا اور ارجنٹین ہو گیا، سوئٹزرلینڈ ہو گیا، اس زمانے میں ان علاقوں میں ان یہودیوں کی بہت بری حالت تھی۔ اور پھر جو ہم بیچ میں تمام پڑھتے بھی ہیں کہ جرمنی میں کیا 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 گیا ان کے ساتھ، تو ان کے جو علاقے تھے شہر سے باہر بسائے جاتے تھے، ان کو اسکول میں آنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کی اس لمٹ پہ ذلت تھی کہ اگر بھرے بازار میں کسی اس یہودی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ کوئی پولیس، کوئی تھانہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کہ مطلب وہ اتنا گیا گزرے ان کو مانا جاتا تھا کہ یہ تو اس لائق ہے نہیں کہ ان کی کوئی عزت کی جائے، ان کی کوئی حقوق ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی برا وقت ان کے اوپر یہ گزر رہا تھا، ان پورے 1900 سال کہہ لیجئے اس کے دوران۔ کہیں اگر جائے پناہ تھی اس پورے زمانے میں، یعنی جو لگ بھگ 2000 سال کا یہ زمانہ ہے، اس میں اگر کہیں جائے پناہ تھی تو دیکھیے قدرت کا آپ یہ تماشا دیکھیے کہ اس میں اگر ان یہودیوں کے لیے کہیں جائے پناہ تھی جہاں انہیں عزت سے مطلب دیکھا بھی جاتا تھا، انہیں اسکول کالج میں داخلہ حاصل کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو منع نہیں کیا جاتا تھا، وہ تھا مسلم اسپین۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسپین جغرافیکلی جو ہے وہ یورپ کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یورپ سے ستائے ہوئے جو لوگ تھے اس زمانے میں، جیسے جو کوئی جوان لڑکے ہیں یا جو کوئی ایسے لوگ تھے جن کو تعلیم کا شوق تھا، جو پڑھنا چاہتے تھے، وہ اسپین کی یونیورسٹیوں میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اینڈ ایز آف ٹوڈے جو ہم اسپین جاتے ہیں اور جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے جو ہسٹری آف اسپین ہے، وہ چونکہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، تو ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری ترقی، اس میں جتنی چیزیں ٹاپ پہ تھیں، یہ تمام آج جو یورپ کی ترقی اور ویسٹرن جو ملکوں کی جو ترقی، آج یہ لوگ جہاں کھڑے ہیں، اس کی جو باٹم ہے، اس کی جو بیس ہے، یہ وہاں سے آئی ہے۔ یہ وہ وہاں کی کتابوں کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسفر کرنا شروع کیا اور وہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بہت ساری ٹیکنالوجی کو دیکھیں، گو کہ یہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن ٹرمینالوجی وائز جو ہے نا، وہ جو مسلم اسکالرز نے جو نام رکھے تھے، جو کہ بڑا ہی مشہور زمانہ اگزامپل اس کی الجبرا ہو سکتی ہے۔ الجبرا آج بھی الجبرا ہی کہلاتا ہے، اٹس این عربک ورڈ، اور یہ بالکل مسلمانوں کا اورینٹڈ تھا، مسلمان جو اسکالر تھا اسی نے اس کو ایجاد کیا تھا اور اسی نے اس کی ساری بنیاد رکھی تھی۔ تو مطلب یہ جو یہودی تھے بیچارے، ان کے لیے اگر کہیں تھوڑی سی پناہ گاہ تھی تو وہ مسلم اسپین تھا۔ اور ٹورڈز دا اینڈ، یعنی جب 19ویں صدی کے تک آتے آتے تک، مطلب 250-300 سال پہلے، 19ویں صدی کے آنے تک، جو ان کے لیے سیکنڈ ریفیوج تھی وہ کیا تھی؟ آٹومن امپائر، سلطنت ترکیہ جو تھی، جو آٹومن امپائر، جو بڑی سلطنت عثمانیہ، بہت ایک پرومیننٹ سپر پاور بن چکی تھی 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں، اس میں بھی بڑی لینینسی تھی ان یہودیوں کے لیے، اس میں بھی حکمرانوں کا ان کی طرف بڑا رحم دلی کا ایک مقام تھا کہ یہ لوگ رہ سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، اپنا جو بھی کچھ کرنا تھا کر سکتے تھے۔ اور چونکہ سلطنت عثمانیہ کے تحت ہی اس زمانے کا یروشلم بھی آتا تھا، چونکہ وہ پوری سلطنت مسلمانوں کی تھی، تو اس میں یہ لوگ ٹریول کر کے وہاں جا کے اپنی نہ صرف ریچول کر سکتے تھے، بلکہ آخری دنوں میں، 18ویں صدی کے آخری دنوں میں تو یہ بھی ہونے لگا تھا کہ شہر کے باہر ہی کہیں
چھوٹا موٹا کسی نے کوئی خیمہ ڈال لیا تو وہ مطلب تھوڑی تھوڑی سی ایک وہاں پہ انہوں نے رہنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن سب سے زیادہ جو سکھ کا ساز تھا ان لوگوں کے پاس، وہ اس میں اس تمام ٹائم میں، ان پورے ڈائسپورا کے ٹائم میں، وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے تھا۔ کتنی یہ آئرنی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا، پھر جب وہ پاور میں آئے ہیں تو اب وہی ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا دشمن جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں دشمن بھی دے تو ظرف والا دے، تو اگر ان کو یہی کم سے کم اپنی یہ ہسٹری یاد ہوتی کہ اس ہمارے ڈائسپورا کے ٹائم میں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جب ظلم جو اس عیسائی ہی کر رہے تھے، تو اس وقت ان مسلمانوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اور اب یہ سب سے بڑھ کے ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ تمام حالات ہوئے تو ظاہر ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ جب بہت زیادہ سپریشن ہوتی ہے چیزیں، بہت زیادہ دبائی جاتی ہیں، بہت زیادہ ایک سفوکیشن کا سچویشن پیدا کی جاتی ہے، تو پھر اندر اندر سے کوئی تحریک ابھرتی ہے۔ تو سن 18ویں صدی عیسوی میں یہی ہوا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا تھیوڈر ہرزل۔ آپ تھیوڈر ہرزل کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے پاکستان کی ہسٹری جن لوگوں کو پتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ تو وہ جو خواب دیکھنا ہوتا ہے نا، نظریہ بنانا، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں یہ بات کر رہے ہیں نا، اور اب آپ اگین، میں بھی خود بھی یہ بات ریئلائز کر رہی ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب ہم بالکل چند انشاءاللہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی رمضان المبارک شروع ہوگا، تو زیادہ رمضان کی بات یا یہ بات ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ دو ریزن ہے، ایک تو یہ ہم پچھلی اپنی 2 سیشن سے اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے بھی آ رہے ہیں، ان کا کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگین یہ جو بات اس وقت جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ کسی صورت بھی ہماری مذہبی جو ہماری تھیولوجی ہے نا، اس سے دور نہیں ہے۔ رمضان کی جو نیچر ہونی چاہیے، رمضان کی جو سوچ ہونی چاہیے، اس سے دور نہیں ہے۔ ہم رمضان کو شاید صرف رمضان کو اور پھر پورے دین اسلام کو ہم نے شاید صرف ریچول سمجھ لیا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادت کر لی، اور اس کا مطلب ہے ڈن ہو جائیں گے۔ اب رمضان انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ شروع ہوگا، اور ہم دیکھیں گے یہ پوری امت مسلمہ میں، چاہے وہ اچھی حالات میں ہیں یا بری حالات میں ہیں، مسجدیں آباد ہوں گی ہی، لوگ روزے باقاعدہ رکھیں گے، اور مطلب اہتمام مذہب کا نظر آتا ہی ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ آج امہ اس جگہ پہ پہنچی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان نظریہ، آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیتا ہے نا، دیکھیے ایسا سمجھیے اس بات کو اگزامپل سے، کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی مرغی کا گوشت کھا رہا ہے، تو ایک آدمی ایسے ہی کھا رہا ہے، وہ کٹ کے کسی نے کاٹا، اس کو پکایا اور کھا لیا، اور دوسرے آدمی نے، چونکہ وہ مسلمان ہے تو کٹے گی مرغی ویسے ہی، گوشت ویسے ہی بنے گا، لیکن اس کو پہلے کلمہ پڑا ہے اس کے اوپر، اور پھر چھری چلائی ہے۔ یعنی دونوں طرح کے گوشت میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک کے اوپر سوچ کا فرق ہے، صرف تھنکنگ کا فرق ہے، صرف سوچ، نظریہ ہی انسان کے راستوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی ایک بات ہے کہ آج ایز آف ٹوڈے جس طرح مسلمان امہ بہیو کر رہی ہے، تو یہ اگین اگین ہم اسی رستے کی طرف چل رہے ہیں جو اس زمانے کے بنی اسرائیلی چل رہے تھے، اور پھر ہم پر جب ایسے لوگ حاکم ہوں گے، قابض ہوں گے، اور ہم پہ ظلم کریں گے، تو پھر ہم کو شکایت نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑا ہے۔ ہسٹری کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمان یہ خلیفاؤں کی بغداد میں حکومت تھی، اگر پرانی ہسٹری کی چلی جائے، میں ایک اور اگزامپل کی بات کر رہی ہوں، تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اسکول کالج میں بھی وہ ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، تو اتنی ہمیں حیرت ہوئی تھی وہ چیپٹر جیسے پڑھا تھا، اینڈ ناؤ اب وہ بہت بچپن کی بات ہے، اور جب میں بڑے ہو کے دیکھتی ہوں، اور تو یہ اگزامپل اگین اینڈ اگین ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جب چنگیز خان نے حملے کرنے شروع کیے مسلمان ممالک پر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ چنگیز خان کتنا ظالم اور درندہ صفت اور کس قدر باربیرین تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شہر کو تہس نہس کرا، اس میں آگ لگائی، دوسرے کو کرا، تیسرے کو کرا، اس کی فوجیں سمندر کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک طرف لہروں کی طرح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ جو لوگ آگے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ ہماری طرف آ رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور وہ ان کا ٹارگٹ بغداد تھا، جو کیپٹل تھا اس وقت کے مسلمان حکومت کا۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ سارے، اور یہ خبریں پہنچ رہی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ خبریں وہاں کے جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس وقت کا جو بھی اسے کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو تھا، اس تک یہ بات پہنچ رہی تھی، وہاں کے عوام تک بھی یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھیں کہ دیکھو اتنا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خطرہ اس طرح تمہارے قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ سارے شہروں کو تباہ اور برباد کرتا ہوا جب وہ چنگیز خان کی
लाखों की फौज बगदाद के डोर्स पे, उस जमाने में शहरों के बाहर किला होता था ना, किले की फसील होती थी और डोर्स होते थे, तो जब वो डोर्स पे उनके घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी, उस वक्त महल में एक महफिल मौसीकी हो रही थी, या आजकल के हिसाब से कंसर्ट हो रहा था, एक म्यूजिकल कंसर्ट। वल्लाही ये इस उम्मा को ये म्यूजिकल कंसर्ट की मोहब्बत ख़त्म ही नहीं होती। और मतलब आइडिया ये नहीं है कि वो सही है या गलत है, आइडिया ये है कि आप किस वक्त कर रहे हैं। कुछ तो इंसान गौर करे, कुछ तो गैरत का वो अपने ऊपर कुछ वो देखे कि मैं किस जगह खड़ा हूँ, कौन सा वक्त है। तो जाहिर है जब वो कौमें अपना ख्याल नहीं करती तो फिर उनका यही असर होता है। तो ये जो थियोडोर हर्जल जो था, ये भी एक ख्वाब देखने वाला था, इसका सिर्फ एक नज़रिया था। और इसने एक बात सोची और अब तह फैलानी शुरू की। आप देखिए एक आदमी की सोच किस तरह तारीख के धारे को बदल देती है। उसने अपने, ये पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत जर्नलिस्ट थे, अखबार वगैरह में भी लिखा करते थे, और अपने कुछ कुछ लेटर्स उस ज़माने में जो कुछ होते थे, जो अदबी महफिल हो गई वहाँ पर, तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुआ करती थी, वहाँ ये जाया करते थे। और ये बात है कि उस ज़माने में जो चूंकि जूइश थे ना, जैसे कि देखिए जब भी किसी भी कौम को सप्रेस किया जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बर्बाद हो जाए, चोर डाकू बन जाए, या फिर वो अपनी बका की जंग लड़े। इनका ये यहूदियों की आपको मानना पड़ेगा कि उस ज़माने में जब ये होलोकॉस्ट हो रहा है और जर्मनी में इतना जुल्म हो रहा है और इतना उनको मारा काटा जा रहा है, तो ये स्पेन जाके पढ़ रहे हैं, यहाँ जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, इन्होंने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। नतीजतन ये हुआ कि 18वीं सदी तक आते आते इनके यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ये नज़र आ रहा था कि जब हम एजुकेशन हमारे अंदर आ जाती है, ये लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। आपको पता है ना, आइंस्टाइन जो है वो कट्टर ज्यू था और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो उनको ये नज़र आ गया था कि हमारी बका इसमें है कि जब हम साइंस में आ जाएंगे, तरक्की में आ जाएंगे, एजुकेशन में आ जाएंगे, तो लामहला ये हमें जॉब देंगे, लामहला ये हमारी इज्जत करेंगे, लामहला ये हमें माशरे का हिस्सा बनाएंगे। तो ये रास्ता इन्होंने फाइंड आउट कर लिया था। तो ये स्विट्ज़रलैंड में भी जब ये तमाम इसके ख्यालात आए, तो ये इसी तरह की जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के एक इज्तिमात होते थे, जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इस तरह की, तो ये वहाँ जा जाके ये अपने इन ख्यालात का इजहार करता था। और उसी ज़माने में फिर ये इस इजहार ने, ज़ाहिर है लोग परेशान तो थे, वो जो जिनकी जहाँ जहाँ जो यहूदियों के साथ जो सलूक हो रहा था, तो उन्होंने ये एक तहरीक बनाई, और इस तहरीक का नाम इन्होंने रखा ज़ायोनिज़्म। और ज़ायोनिज़्म क्यों लिखा? क्योंकि वो जो ये जो बैतुल मुक़द्दस है, ये पूरा इलाका, यानी ये सारी जो पहाड़ी है, ये पूरा इलाका माउंट ज़ाइन कहलाता था, ये ऊंचाई पे है। और ज़ाइन का इसकी रिलेशन ये बताई जाती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस पे बैठ के ज़बूर की सिंगिंग कह लें, तिलावत कह लें, रिसाइटेशन कह लें, चैंटिंग कह लें, आपको पता है ज़बूर जो है वो हमदिया तराने थे, तो वो आप रिसाइट किया करते थे। तो इस उस हवाले से इस इलाके को जाइन, माउंट जाइन कहा जाता था। और फिर ये जो तहरीक थी इसका नाम रखा गया ज़ायोनिज़्म। उर्दू में ज़ायोनिज़्म को सहयूनी कहते हैं। तो एक बात तो यहाँ हम सब लोगों के लिए समझने के लिए कि यह है, ख़ास तौर पे जो हमारा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है कि हम सभी यहूदियों को एक ही डंडी से हाँकते हैं, नहीं, तमाम यहूदी जो हैं इस ख्यालात के प्रो नहीं है। अब नॉट हर एक का आइडियोलॉजी जो है वो ज़ायनिज़्म की तरफ नहीं है। इसलिए यहूदी एक अलग चीज़ है और ज़ायोनी एक अलग चीज़ है, या सहयूनी एक अलग चीज़ है। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अमेरिका में सब अमेरिकन हैं, लेकिन कुछ लोग डेमोक्रेटिक हैं, कुछ लोग रिपब्लिकन हैं। तो एक का नज़रिया डेमोक्रेटिक से मिलता है, एक का रिपब्लिक से मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर यहूदी जो होता है वो इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता हो। इनको सपोर्ट करने वाले जो हैं वो सहयोनी हैं। तो ये जो थे थ्यूडर हज़ल जो थे, इन्होंने अपनी ये ख़त लिखने शुरू किया और अपनी तहरीरें फैलानी शुरू की। और ये 1880 में एक बहुत बड़ा एक मतलब कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ उन्होंने ये तमाम चीज़ें पब्लिश की, और वहाँ उनके इन ख्यालात को बहुत सराहा गया, और वहाँ से ये चीज़ लोगों में सराहियत होनी शुरू हुई, और लोगों ने इसको मतलब एक्सेप्ट करना शुरू किया, इस बात का डिस्कशन होना शुरू हुआ, और मतलब ये तमाम बातें होनी शुरू हुई। तो उन जो खत हैं, वो जो खतूत हैं, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो है, हमको हमारी एक अपनी जगह होनी चाहिए, हमारी अपनी एक स्टेट होनी चाहिए, हम सारी दुनिया में बिखरे हुए हैं और हमको कोई अपनी एक होमलैंड चाहिए।
اور ایسی کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے جسے ہم اپنا گھر کہہ سکیں۔ اور اس وقت جو ہے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ان کی جو کیا کہنا چاہیے سلیکشن جو انہوں نے کیا، بائی دا وے یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جو یہ سلیکشن تھا فلسطینی علاقے کا یا تمام یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ سارا، یعنی یہ بھی اس میں بھی چوائسیز تھیں، کہیں یہ تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہی بنا لیں، کہیں یہ تھا کہ ارجنٹائنا چلے جائیں، ایک آپشن یہ بھی تھا کہ افریقہ میں جا کے بنا لیں۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ نہیں، چلو یہ جو ہے فلسطینی جو ایریا ہے اس کو چوز کریں گے، چونکہ ہم یہ یہاں پہ ہی رہا کرتے تھے پہلے، تو لہٰذا ہم اس کی طرف جائیں گے اور وہاں پر ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی نیت کے تحت، چونکہ میں نے بتایا کہ اس وقت آٹومن امپائر تھی، جب یہ ساری چیزیں یورپ میں ہو رہی ہیں، اس وقت آٹومن امپائر تھی مسلم ورلڈ میں، اور وہی یروشلم کو کنٹرول کرتے تھے، اور ان کا بڑا ہلکا ہاتھ تھا ان کے اوپر۔ وہ ان کی ایکٹیویٹیز کو نہ اس طرح سے جج کر پائے، نہ یہ دیکھ پائے، اور یہ کہ یہ پیچھے کیا کانسپریسی چل رہی ہے، لہٰذا اس کے تحت کچھ تھوڑے بہت لوگوں نے سبب میں آگے رہنا شروع کیا یروشلم کے۔ تو وہ یہ سب کچھ اس زمانے میں شروع ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، اور اسی طرح تقریباً 1880 سے لے کر 1896، یعنی قریباً آپ سمجھ لیجیے 16 سال کے اس عرصے میں کافی حد تک یہ چیز نا ایک سرائیت کر گئی تمام دنیا میں جو پھیلے ہوئے یہودی تھے ان میں، اور ان میں سے جن جن لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند آیا وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور ان لوگوں نے اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک باقاعدہ یہ ایک تحریک بھی بنتی چلی گئی۔ تو باقاعدہ 1897 میں جب یہ سارے لوگ مل گئے پوری دنیا سے، آل اوور دا ورلڈ سے، تو انہوں نے اس کا باقاعدہ نام رکھا اس تاریخ کا، جیسے ہم اپنی پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہ کب پہلی بار پاکستان کا یہ طے ہوا کہ ہاں بھائی اب ہمیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، اور ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہ 1897 میں وہ سب ملے، انہوں نے یہ بات طے کری کہ اب ہم باقاعدہ اس لینڈ پہ جا کر قبضہ کریں گے، یا وہاں موو ہوں گے، یا اس جگہ کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اب ہم اس کو بنائیں گے۔ تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ مینیفیسٹو ہے زائنزم کا۔ اس دوران کیا ہوا کہ ورلڈ وار ون، آپ کو پتہ ہے کہ 1912 میں ورلڈ وار ون شروع ہو گئی تھی۔ تو جب ورلڈ وار ون شروع ہو گئی، اور اس میں اگرچہ کہ جو ورلڈ وار ون جن لوگوں کے بیچ میں ہو رہی تھی اس میں مسلمانوں کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، یہ بات آج تک ہسٹورین نہیں سمجھ سکے ہیں کہ آٹومین نے کیوں یہ سوچا کہ ہم بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں اور ہم بھی جرمنی کا ساتھ دیں، واللہ کس سینس کے تحت یہ بات ہوئی تھی۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ 1916 میں جب جنگ، سوری، 1914 میں جب وہ ہوا، جرمنی ظاہر ہے وہ جنگ ہار گیا، اور اس میں ہوا یہ کہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ آٹومن جب ان کے ساتھی تھے وہ بھی وہ جنگ ہار گئے۔ اور 1916 میں یہ ہوا کہ جو ایک برٹش جو وہ تھے، جو کہ جنگ جیتے تھے، اور جو وہ تھے فرانس کے لوگ تھے جو کہ یورپین الائز تھے آپس میں جنہوں نے جنگ جیتی تھی، وہ یہ چرچل کے زمانے کا یہ واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ یہ جنگ جیت چکے تھے، جب جنگ جیت گئے تو وہی ہوا کہ جتنے بھی علاقے جو لوگ ہار گئے ہیں وہ ان کے قبضے میں آ گئے، چونکہ من امپائر ہار گئی تھی، تو لہٰذا آٹومن امپائر کا سارا علاقہ برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں چلا گیا۔ اور جس کو یہ جو یہاں پہ کہتے ہیں پیکوٹ سیکرٹ اگریمنٹ، تو پیکوٹ اگریمنٹ یہ تھا کہ لٹرلی آئی مین وہی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ اگر ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہمارے دل میں غم، غصہ، غیرت پیدا نہ ہو تو پھر کچھ مسئلہ نہیں ہے، آپ کچھ بھی کریں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بالکل اس کو سڑک پہ مار دیا جائے، آپ دوسرے گھر میں جا کے گانے بجائیں، نچ کریں، مطلب جب یہ غیرت ہی ختم ہو جائے، جب یہ احساس ہی ختم ہو جائے، تو پھر تو اس کے بعد انسان کچھ بھی کرے۔ تو یہ بھی اگین ایک بڑا عبرتناک ایونٹ تھا ہسٹری کا، جس نے آج کی جو مسلمان ہسٹری ہے اس کو شیپ کیا، کہ جو یہ فرانس اور جو برطانیہ جو جیت گئے تھے اس جنگ میں، ان کے دونوں جو ریپرزنٹیٹیوز تھے وہ ایک کمرے میں ایک ٹیبل پہ بیٹھے، ٹیبل چھوٹا سا ٹیبل تھا وہ کہتے ہیں، اور اس چھوٹے سے ٹیبل پہ ایک چھوٹا سا نقشہ تھا دنیا کا، اور ان کے پاس ایک پینسل تھی، اور انہوں نے اس پینسل کی اسے لے کر باقاعدہ ایسے جیسے بچے کوئی پیج کے اوپر لکیریں کھینچتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے اس میں کانٹے لگائے، یہ تمہارا، یہ میرا، یہ تمہارا، یہ میرا، اس طرح کر کے حصے بکھرے ہوئے عثمانی سلطنت کے ٹکڑوں کے، اور عثمانی سلطنت جو تھی اس کو، جو اس میں یروشلم انکلوڈڈ تھا، وہ جو ہے وہ بانٹ دی گئی۔ یروشلم کا جو علاقہ تھا وہ برطانیہ کے حصے میں آیا۔
اب برطانیہ بظاہر تو جنگ جیت چکا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے جنگ کے بعد جو ایک مالی حالات ہوتے ہیں، جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو ایک تباہی ہوتی ہے، جو اکانومی آپ کی بالکل ڈاؤن ہوتی ہے، تو برطانیہ کے حالات جو تھے پتلے بہت تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب جنگ جیت چکے تھے وہ، تو جو یہ جو اس میں لکھا ہے کہ بفور دا برٹش مینڈیٹ ان فلسطین جوئش میڈ اپ اراؤنڈ 6% آف دا ٹوٹل پاپولیشن۔ اچھا، تو جب یہ جب انڈر دا برٹن آ گیا، یعنی وہ سارا علاقہ جو ہے اب انڈر دا برٹن آ گیا ہے۔ اب اس وقت انڈر دا برٹن یعنی 1917 میں انڈر دا برٹن یہ علاقہ آیا ہے، تو یہ وہ وقت آ گیا ہے چونکہ مسلمان حکومت ختم ہو گئی، حصے بقروں میں یہ علاقہ مل گیا برطانیہ کو۔ 1917 میں باقاعدہ اس کو ڈیڈیکیٹ ہو گیا، تو جب برطانیہ کو ملتا ہے وہ علاقہ، تو پھر یہ وہ پہلا وقت ہے کہ جس میں ذرا سا یہ جو سمجھ لیجئے جو جو یہودی لوگ ہیں ان کے حوصلے کھلنے شروع ہوتے ہیں اور یہ آگے بسنا شروع ہوتے ہیں۔ رائٹ ناؤ اگر آپ کے اسکرین کے اوپر اگر آپ تصویر دیکھ سکتے ہو، تو جتنا گرین علاقہ ہے یہ سارا کا سارا فلسطین کا علاقہ ہے، اور جتنا بلو علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ سیٹلرز آ کے تھوڑا سا سیٹل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو بیسکلی یہ تقریباً اندازاً تھوڑا سا جو ٹائم پیریڈ ہے 1917 سے لے کر 1948 وہ وقت ہے جب اسرائیل کی گورنمنٹ باقاعدہ اسٹیبلش ہوئی ہے۔ تو یہ بیچ کا جو یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یورپین تسلط کہہ سکتے ہیں، یعنی برطانیہ کا تسلط۔ اور برطانیہ کے تسلط کے درمیان یہاں پہ ظاہر ہے چونکہ اب مسلمان ایک ہاری ہوئی قوم ہے، برطانیہ کا تسلط ہے، تو وہ اپنا لوگوں کو یہاں پہ کچھ کچھ آگے بسنے شروع ہو گئے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ یہاں سے جو ہے 1917 میں جو بیسکلی جو چیز ہوئی ہے وہ ہے بلفور ڈکلیریشن۔ یعنی یہ آپ کے اگین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی ڈیٹیل میں اس وقت ہم کیوں جا رہے ہیں۔ اگین اگر کسی کے دل کو یہ باتیں ٹچ کر سکیں اور کسی کو یہ ہم سمجھ سکیں کہ تاریخوں کے رخ کیسے بدلتے ہیں، تو بالفور ڈکلیریشن میں کیا ہوا کہ بالفور جو تھے وہ ایک صاحب تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں یہ جو تمام علاقہ ہے، یہ جو برطانیہ ہے، ہم اس کو خرید لیں۔ ہم اس کو خرید کے برطانیہ سے، یعنی برطانیہ تو وہاں ابھی تک ایز اے گورنمنٹ تھا نا، تو اس کو ہم خرید لیں اور اس میں ہم اس کو مطلب اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دیں، مانیٹری کریں، اور وہ ہمیں باقاعدہ یہ ایک ریٹرن اجازت دے دے کہ ہاں ابھی تک وہ چھپ چھپ کے آ رہے تھے نا، مطلب ان آفیشلی آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو آپ یہاں آ سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بالفور ڈکلیریشن، کہ جس میں کہ باقاعدہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ 1900 سال، لگ بھگ 2000 سال کی جو ایک نکالا ہے، دیس نکالا جوئش لوگوں کا، یہودی لوگوں کا، وہ اس ڈکلیریشن سے ختم ہوا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جوق در جوق آنا شروع کیا۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جو پہلے ارلی سیٹلر تھے، یہ باقاعدہ بحری جہازوں میں بیٹھ کر، یہ باقاعدہ ایک نارمل مڈل کلاس فیملیز تھیں، یہ کوئی واریئرز نہیں تھے، سچ بات ہے، یہ کوئی لوگ نہیں تھے، بس یہ وہ لوگ تھے جن کو لگا کہ اچھا بھئی یہ ہمارا نیا ملک بنے گا، یہ آ گئے۔ انیشیلی بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے یہ جو لوگ مختلف دنیا کے علاقوں سے آئے تھے، یہ کچھ نہ کچھ یا تو پیسے لے کر آئے، ان کے پاس اپنے پیسے تھے، یا انہی گورنمنٹس نے مختلف پیسے دیے، اسی آرگنائزیشن نے پیسے دیے، اور انہوں نے آنے کے بعد ان لوگوں سے جو یہاں عرب ظاہر ہے، یہاں تو سارے عرب ہی آباد تھے نا، تو ان عربوں سے انہوں نے کچھ کچھ، جیسے کسی سے گھر خرید لیا، کسی سے فارم خرید لیا، کسی سے تھوڑی سی زمین خرید لی، جیسے کوئی نئے آنے والا کے پاس اگر پیسہ ہو تو وہ کسی جگہ پہ کوئی ایک ٹرانزیکشن کر لیتا ہے۔ اس بات کو لے کر آج جو ایک تیسرا سوال ہے جو ہمیں کہہ رہی تھی کہ تین بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو ہمیں اس ہسٹری کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کا ہوم لینڈ صرف نہیں ہے، حضرت ابراہیم سے جگہ کا وعدہ ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق بھی ہے اور حضرت اسماعیل بھی ہیں، تو وہ دونوں کے بچوں کا ہوم لینڈ ہو گیا۔ نمبر ٹو، یہ انڈیجنس بھی نہیں ہے، یہ پورے 4000 سال وہاں تھے بھی نہیں، بلکہ اس سے 2000 سال تو بالکل نہیں تھے۔ نمبر تین یہ کہ ان کا ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم نے یہاں کے لوگوں کو پیسے دیے تھے، چیزیں خریدی تھی ہم نے، اب یہ کس بات کی وہ کرتے ہیں دعویٰ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ساری زمین ہمیں بیچی ہے، تو اب یہ کیوں دعوے دار ہیں؟ یہ بالکل ایک غلط نیریٹو ہے۔ شروع میں بالکل ارلی ٹائم میں کچھ لوگوں نے آ کر چیزیں خریدی تھیں، لیکن جیسے ہی اس میں جب یہ ہوا کہ 1920 میں جب دوبارہ دوسری جنگ عظیم کا ٹائم آنا شروع ہو گیا، اور وہاں پر جرمنی میں جو یہ ہٹلر آ گیا اور ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ مار پیٹ شروع کری، تو ظاہر ہے وہاں اتنا ظلم و ستم ہونے لگا کہ اس کے بعد یہ لوگ زیادہ بھاگ بھاگ کر اس علاقے میں آنے شروع ہو گئے، اور یہاں پھر اس وقت جو لوگ آئے وہ لوگ سارے کے سارے بڑے کوئی ویل پالشڈ اور کوئی ایسی نارمل فیملی والے لوگ نہیں تھے، انہوں
نے یہاں کے گینگز بنائے، بڑے بڑے ان کے مشہور گینگز ہیں جن کے نام موجود ہیں، اور انہوں نے پھر چھینا جھپٹی شروع کی، چونکہ ان کو پیچھے سے برٹش گورنمنٹ تھی اس کی بیک حاصل تھی، تو لہٰذا چھینا جھپٹی شروع ہو گئی، اور اس میں انہوں نے ان سے چیزیں چھیننی شروع کر دی۔ 1933 میں جب ہٹلر جو ہے وہ جب وہ جنگ ورلڈ وار ٹو میں جب وہ بن گیا، چانسلر بن گیا جرمنی کا، تو اس وقت سے لے کر اور 1945 تک تو پھر تو تیزی سے اتنی تیزی سے پوری دنیا کے جو یہودی لوگ تھے ان کا رخ ہوا، کیونکہ ریزن یہ تھی کہ اب یورپ تو ٹکنے کی جگہ رہا ہی نہیں تھا ان کی۔ آن دا ادر ہینڈ جو کچھ یہ یہاں پر آ گئے تھے جو لوگ، اور جنہوں نے اپنے یہ گینگز پارٹیز بنا لی تھی، ان کو کوئی کچھ پوچھ نہیں رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ تو برٹش گورنمنٹ تھی، برٹش کی کوئی ہمدردی نہیں تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ لہٰذا یہ جو 1940 سے اور 1945 تک کا زمانہ ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ میجرلی یہ لوگ آئے، انہوں نے زیادہ نمبر آف پیپل ان کے جمع ہونے شروع ہوئے، انہوں نے کیا کہتے ہیں قوت حاصل کرنی شروع کری، ان کے پاس یہ پیسے بھی تھے، بہت زیادہ تھے، اور یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس میں میں آنا چاہ رہی ہوں کہ بہرحال 1947 تک ان سارے واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عرب پاپولیشن ہے وہ 45% رہ گئی، اور جو جوئش پاپولیشن ہے وہ 55% ہو گئی، یعنی کہ وہ زیادہ شو کر دی گئی اس میں، جو یو این کا اس زمانے کا وہ آیا۔ اس کے بعد 1948 میں جو ہے، جو برٹش جو تھے انہوں نے ڈپارٹ فرام دا فلسطین، برٹش نے کہا کہ اب ہم اس کو اتنے بہت زیادہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے ہیں، اور ہم اس کو اب اس سے یہاں سے ہم چلے جائیں گے، اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے اس دن سے پھر یہ اسرائیل کا جو مملکت ہے اس کا اعلان ہوا۔ اور پھر جیسے ہی اسرائیل کی مملکت کا اعلان ہوا تو اس میں انہوں نے 7,50,000 مسلمانوں کو ایک ہی حلے میں دھکا دے کے وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ جو ہسٹری ہے بیسیکلی، یہ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے نتیجے میں، مسلمانوں کی سیاسی کمزوری کے نتیجے میں، مسلمانوں کے ویژن نہ ہونے کے نتیجے میں، اس بات کی سوچ نہ ہونے کے نتیجے میں کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، اس تمام لاپرواہی کے نتیجے میں یہ لوگ اس وقت قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے وہی ظلم و ستم شروع کیے، پہلے فرسٹ نکبہ ہوا، پھر سیکنڈ نکبہ ہوا، یہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے، اس کو میں بہت کوئکلی اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارا چونکہ اگین ٹاپک وہ نہیں ہے، پوائنٹ صرف اس ہسٹری کے اس راستے سے گو تھرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اتنی بے دماغی اور چیزوں کو نہ سوچتے ہوئے آگے ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر۔ 1947 سے لے کر اب ہم 1967 تک کا اگر ہم نتیجہ دیکھیں تو یہ سارا ہرا رنگ جو ہے یہ سفید ہوا جا رہا ہے، یعنی کہ اتنی کم جگہ پہ یہ لوگ سمٹ کر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی اس وقت ایک دفعہ 67 میں ایک بڑی مشہور زمانہ 6 ڈے وارز جسے کہتے ہیں وہ ہوئی تھی، جو سیریا کے اور اس طرح کی تمام گولان ہائٹس کے اس میں تھی، لیکن اگین چونکہ اسرائیل اس وقت بہت جڑیں پکڑ چکا تھا، اس کے پیچھے دنیا کی ساری سپر پاورز تھیں، اس کے پیچھے اور دوسرے بڑے بڑے ممالک آ گئے تھے، اس میں مسلمانوں کو بہت شدید ہار ہوئی اور بہت شدید کیجوالٹیز ہوئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر 1920 سے جو ہے جو سن 2020 سے لے کر پھر تو جو سیٹلمنٹس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا پھر رکنے کا نام نہیں ہے، اور پھر اب آپ جو آج کی ہسٹری ہے وہ یہاں تک آتی ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ان 150 سالوں میں ہوا کیا ہوا، یہ کہ مسلمان امہ نے اس بات کو ریئلائز نہیں کیا کہ یہ پولیٹیکل جو پیتھ وے ہے یہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ جو سیاسی قوتیں ہیں اور یہ جو چیزیں تمام ہو رہی ہیں، وہاں ورلڈ وار ون ہو کے ختم ہوئی، ٹو ہو کے ختم ہوئی، پھر مسلمانوں کے اس انحطاط کی وجہ سے، مثال کے طور پر ایک جس کو کہتے ہیں نا مسلمانوں کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ، جیسے جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ تو سپر پاور تھی، کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال کہاں سے شروع ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کا زوال وہاں سے شروع ہوا جب سن 1700 میں پرنٹنگ پریس، جیسے چھاپا خانہ مشین کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، پہلے تو لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، جب وہ آیا تو جو ہم میں سے مسلمانوں کی جو ایک بہت بڑی جو قوم ہے نا، ہم لوگ جو ہے ہر نئی چیز کو بدعت کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک انوینشن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے اندر بہت سارے لوگوں کو بہت قوم کو یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ نئی ایجاد ہونے والی جو چیز ہے یہ ٹوٹلی سائنٹیفک ہے، یہ ٹوٹلی ایک انسان کی بہتر کرنے کے لیے چیز ہے، اس کا تعلق اسلام سے کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی نئی چیز کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے تو ہم آج بھی اونٹ پہ سفر کریں، گاڑی میں سفر کرنا بدعت ہو گیا۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے ایک دماغ کو کھولنے کا، یہ آتا ہے تعلیم کے ساتھ، یہ آتا ہے ایجوکیشن کے ساتھ، اور اس تمام زمانے میں ہوا
یہ ہے کہ جس وقت یہ ویسٹرن ورلڈ اپنی تعلیم کو جو اس نے مسلمانوں سے حاصل کی تھی بیس، وہ اس کو بڑھاتی چلی گئی اور اس میں آگے نکلتی چلی گئی، اور اس پورے زمانے میں جو مسلم امہ ہے وہ اپنی ایجوکیشن میں پیچھے سے پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اب اگر آپ اس وقت پلٹ کے دیکھیے پچھلے 1,000 سال کی ہسٹری اٹھا کر اگر آپ دیکھیے کہ جو میجر چیزیں دنیا میں انوینٹ ہوئی ہیں، بڑی بڑی چیزیں، آپ کہیں سے ٹیلی ویژن، بجلی اور الیکٹرکسٹی، اور مطلب کچھ بھی آپ نام لے لیجیے، آپ کو ان پچھلے 1,000 سال میں کوئی مسلم اسکالر نظر نہیں آئے گا۔ اس سے پچھلی جو ہم تاریخ میں چلے جاتے ہیں جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم آج تک اسی کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے نمبر ون پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا وہ فوکس لوز کیا۔ دوسرا جو اس میں یہ جو ساری ہسٹری میں نے بہت کوئکلی بیان کرنے کی کوشش کی، آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہم اپنا اصل پوائنٹ لوز کر دیں، کہ جو یہ سیٹلرز آتے تھے اور جو یہ کو بٹھاتے تھے اور ان کو جو وہاں پر جگہ دیتے تھے، تو اس کے پیچھے دیکھیے ہر بھی جو بھی کوئی پولیٹیکل تحریک چلتی ہے نا، اس کے پیچھے فنڈنگ انوالو ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اینڈ میں جا کر آپ کو پیسہ ہی ملے گا۔ تو ہوا کیا ہے یہاں پر؟ ہوا یہ تھا کہ بڑا مشہور یہ جو یہ جو راکو فیلو فیملی بھی ہے، اور دوسری جو بھی فیملیز تھیں، جیسا کہ جس زمانے میں یہ یہودی جو تھے یہ اپنی اسٹرگل کے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے نا، جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، دوسری چیز انہوں نے یہ گر پا لیا تھا زندگی کا کہ جب اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، اگر آپ کے پاس بزنس ہے، اگر آپ کے پاس بینکس ہیں، تو پھر آپ جو ہے آپ کو کوئی آپ کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ رول کریں گے۔ تو ہم جو یہ دیکھتے ہیں نا کہ آج کی دنیا کا بینکنگ سسٹم جو ہے سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں کیسے ہے، یہ گر انہوں نے اس وقت سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے پا لیا تھا۔ اور اس میں انہوں نے جو منی پہ کے اوپر جو ایک ان کا وہ کہنا چاہتے ہیں منوپلی جو تھی، سارا ٹریڈ، سارا بینکنگ سسٹم، یہ جو روکو فیلو فیملی ہے اور دوسری فیملیز ہیں، ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا کہ ان بینک کہتے ہیں کہ ان سسٹمز میں کسی دوسرے کو وہ ہائر نہیں کرتے تھے، ایون اپنے خاندان میں کسی لڑکی کی شادی اگر اس فیملی سے باہر ہوتی تھی جو اس پرٹیکولر سسٹم میں یا بینکنگ سسٹم میں انوالو ہوتا تھا، یہ وہ اس کو بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ اس حد تک یہ اپنے اپنے پاس بزنسز کو رکھنا چاہتے تھے۔ ابھی جو ریسنٹلی یہ تمام جو بائیکاٹ شروع ہوا ہے، جب یہ جو ریسنٹ 2-3 سال پہلے جو یہ تمام چکر شروع ہوا ہے فلسطین کے علاقے میں، اس وقت ایک آئی تھی، یہ آیا تھا کہ بھئی تمام ایسی مصنوعات کا، تمام ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو وہاں سے بن کے آتی ہوں۔ اور جب لسٹ آنی شروع ہوئی تو تب سب کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی کہ ایک چپس سے لے کر اور ایک میک اپ سے لے کر اور ایک تھوڑا سا سوڈا سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز، کلیننگ پروڈکٹس اور آپ کی ہائیجین پروڈکٹس، ایوری سنگل انڈسٹری اس چھوٹے سے علاقے سے بلانگ کرتی ہے، کیونکہ اس پورے ملک کو ہی بیسیکلی خرید کے بنایا گیا ہے نا، یعنی سارا پیسہ ان کے پاس تھا۔ تو دوسرا بہت بڑا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنے کی یہاں ضرورت تھی اور ہے، وہ یہ کہ جب تک ایک قوم مانیٹری جو ہے اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو اس وقت تک وہ کبھی بھی دوسروں کو نہیں ہرا سکتی۔ انفارچونیٹلی مسلمان جب قابض بھی تھے، تب بھی ان کے شوق ایسے تھے کہ جس میں کہ وہ اپنی جو اللہ نے جو دولت انہیں عطا فرمائی تھی ان کو انہوں نے برباد کیا۔ اینڈ ایز آف ٹوڈے آئرونکلی آپ خود دیکھیے کہ اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی جو دولت تھی پچھلے 100 سال سے، وہ عرب کنٹریز میں پائی جاتی تھی، لکوڈ گولڈ، آئل۔ اور اس کے اوپر اس کے منہ پہ بیٹھ کر ہم غریب اور فقیر ہوتے رہے، وہی دوسرے لوگ اس دولت کو ہم سے نکال نکال کر لے کے جاتے رہے، اور ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہی چیز ہم جب لوز کر دیں گے تو پھر ہم کھڑے رہنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ان پلینس پہ انہی سیم سرزمین کے اوپر جو آج سے 2,000 سال پہلے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا تھا، قرآن کی سورہ اسراء کی جو 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے۔ میں نے پچھلے سیشن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ فساد تو ان بیچاروں کے ساتھ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تم فساد کرو گے؟ آج جو حشر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، یہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہر اس ایک دن کا نتیجہ ہے جس میں قوم نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا۔ یہ ہر اس عمل کا نتیجہ، ہر اس ایک انسان کا عمل کا نتیجہ ہے جس کے برابر والے گھر میں میت ہے اور وہ اپنے گھر میں ڈھول ڈھماکہ کر رہا ہے، کہ اس کے اندر یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ جو میرا محلہ ہے، یہ جو میرا شہر ہے، یہ جو میری کمیونٹی ہے، یہ جو میرا ملک ہے، یہ جو میری قوم ہے، میں اس کے ساتھ ہی ہوں۔ اگر میں اس کے ساتھ نہیں چلوں گا تو پھر ہم الگ الگ ہوں گے، تو پھر کھانے والے آ کر ہم کو اسی طرح کھائیں گے۔
تو یہ بیسیکلی یہ آیتیں نہ صرف ان کے لیے تھیں جو ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے لیے تھیں یہ آیتیں اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، بلکہ یہ قرآن میں یہ آیتیں اس لیے رکھی گئیں کہ تم اگر ان چیزوں پہ چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، جیسا ظلم، جیسا بربادی ہم دو دفعہ بنی اسرائیل کے اسی علاقے میں دیکھتے ہیں، اسی علاقے میں جہاں پچھلے 2000 سال سے مسلمان قابض تھے، مسلمان حکمران تھے اور ویری گلوریسلی حکمران تھے، آج انہی علاقوں میں مسلمان جس طرح پس رہا ہے، اگین یہ اسی زمانے کے ظلم و ستم کی داستان دکھائی دیتی ہے۔ تو پوائنٹ اس ساری ڈسکشن کا، ان آیتوں کے پڑھنے کا، جب ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھیں تو یہ صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری تھی اور ان کے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ اس وقت خاص طور پہ یہ جنریشن جو میں اور آپ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم تو اپنی آنکھوں سے یہ مینیفیسٹیشن دیکھ رہے ہیں کہ جب اس رستے کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ وہ وقت آ گیا، یہ وقت ہو رہا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اب کیا کر سکتے ہیں رائٹ ناؤ؟ تو دو باتیں جو یہ آج کا جو ڈسکشن تھا، جو یہ جو ریسنٹ 150 ہسٹری ایئر کی ہسٹری کا جو ڈسکشن تھا، دو پوائنٹ ہم اگر دیکھیں، غور کریں ان لوگوں کی سکسس کا جو نتیجہ تھا، ایک ان کی توجہ ایجوکیشن کی طرف، اور دوسری ان کی توجہ ایک بینگ مانیٹری، ایک اسٹرانگ امت ہونے کی طرف۔ خود ہمارے مذہب میں واللہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں اپنی تعلیمات کے حوالے سے کہ کچھ لوگ تو اس حد تک اس آئیڈیا سے ٹچ ہوتے ہیں کہ شاید زیادہ پیسہ کمانا یا شاید زیادہ زیادہ اسٹرانگ ہونا یا زیادہ کاروبار بڑا بنانا کوئی غلط بات ہے، بس اتنا کما لیں کہ ہمارے گھر کا کچن چلا جائے۔ یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کس اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ جتنا اسٹرانگ ہوگا، خود قرآن میں سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے کہ تم تیار رکھو تلواریں۔ ظاہر ہے جس قوم کے پاس مضبوط فوج ہوگی، مضبوط اس کا فائنینشیل سسٹم ہوگا، اکنامک سسٹم ہوگا، دشمن اس پہ حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ بلکہ وہ مسلمان جو کہ ہمارا تو کام اوریجنل یہ تھا کہ ہم نے تو دنیا کو مسلمان کرنا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا بھی، تو اس جگہ آنے کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ مسلمان خود سپر پاور ہوں۔ اور سپر پاور ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ ہر شخص ہم ہر وقت پارٹی کرنے کے چکر میں پڑا رہے۔ سپر پاور بننے کے لیے بہت سیریسلی اپنے راستے کو ڈیویٹ کرنا پڑے گا سیریس چیزوں کی طرف۔ یہ جو ایک آئیڈیا بن گیا ہے کہ بھئی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، واللہ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور دینی تعلیم ہے تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا تھا۔ اس ہسٹری کو پڑھنے اور سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ آج جو یہ ویسٹ جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، یہ سب کی سب بیسز مسلم اسکالرس کی ہیں، الجبرا سے لے کر اسٹرانومی سے لے کر سائنس سے لے کر میڈیکل سائنسز سے لے کر یہ ساری کی ساری چیزیں مسلم اسکالرس کی ہی بنائی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت سپر پاور تھے۔ سملرلی تو ایک جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ہم کو کنزیومر بننے کے بجائے ہم کو ایک ایسی اینٹی بننا ہے کہ جس کے لوگ کنزیومر ہوں۔ بہت سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اللہ نے بہت عطا کیا ہے، بہت فراوانی ہے روپے پیسے کی، اور اگر وہ کوئی بہت برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں یا اس کا شوق رکھتے ہیں، وہ ایک ان کا شوق علیحدہ ہے، لیکن بیسیکلی ہم کس ایٹیٹیوڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم ایک آدمی کے پاس برانڈڈ بیگ ہے تو وہ دوسرا بھی برانڈڈ خریدے گا، اور یہ برانڈڈ بیگز ہیں کس کے؟ پیچھے ذرا سا کتاب کھول کے دیکھیے، اگر آپ زحمت کریں گے تو یہ اسی انڈسٹری کے ہیں جس کا سارا یہ پیسہ اب آپ کی نسلوں کے خلاف یوز ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی مسلم ورلڈ کو لے کر آپ سوچیے ذرا، گن کے انگلیوں پہ کہ کتنے برانڈز جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، کتنی چیزیں ہم نے ایسی پروڈیوس کی ہیں اس وقت مارکیٹ میں کہ جس کے بغیر باقی ساری اقوام زندہ نہیں رہ سکتی، ان کو ہر حال میں یہ چیزیں خریدنی ہی ہیں۔ سو دس از دا سولوشن کی جب ہوتی ہے نا کہ کیا ہوگا، یہ کیسے چینج ہوگا، نہ یہ ایک دن میں ہوا ہے اور نہ ہی یہ ایک دن میں بدلے گا، جب تک کہ مسلم امہ اپنی سوچنے کی، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے کی ایک اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلے گی۔ اگر ہم آج بھی پارٹیز میں، شور و شاب میں، اور اپنے جس کو جو جتنی عافیت حاصل ہے وہ اتنا ہی کھیل کود میں لگا رہے گا، چلو وہاں ہو رہا ہے یہاں تو کچھ نہیں، اگر آج ہم نے اس چیز کو ایسے نہیں سمجھا کہ یہ بالکل میرے گھر کے بیک یارڈ میں یا فرنٹ یارڈ پہ ہو رہی ہے، یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ہی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنا سیریسلی ہم نے اس چیز کو نہیں لیا، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اور آگے بڑھے گا، اور ہماری نسلیں بھی
اپنی اپنی لینڈ میں جہاں ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہم کو بھی وہ ایسے ہی دیکھیں گی۔ تو جو آئیڈیا ہے اس کے لیے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ آنکھیں اس میں یہاں پہ کھولنی پڑیں گی۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ پھر یہ جیسے کہ میں نے ابھی بات کی کہ یہ شارٹ ٹرم نہیں بلکہ لانگ ٹرم ہی پلان کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج رات کو سوئیں اور کل صبح اٹھیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سب کچھ خراب بھی ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ اینڈ آف کورس دین دعا، جب نیت خالص ہو جائے، انسان ایک اپنا مشن کو ٹارگٹ کر لے، اس کو نظر آ جائے کہ یہ میری منزل ہے، اس راستے سے مجھے چلنا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ 4 ایئرس 5 ایئرس 6 ایئرس کا میرا یہ پلان ہے، میں نے یہ کام اتنے دنوں میں کرنا ہے، تو پھر اس کا ایک رستہ ہوتا ہے، وہ اسی پہ چلتا ہے، وہ ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم اسی طرح نیت کر کے خالصتاً، واللہ اگر آپ آج یہ نیت کر لیں، بہت لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ نہیں دیکھا جاتا ان لوگوں کا جو حشر ہے، ہم کیا کریں؟ اگر آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں آج اپنی جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروں، اور نیت میری یہ ہے کہ اگر واقعی میرا کاروبار سکسیسفل ہو جاتا ہے تو وہ ایک اسٹرانگ مسلم کاروبار ہوگا۔ آئی ول بی ایبل ٹو گیو مور زکوٰۃ، آئی ول بی ایبل ٹو گیو مور صدقہ، آئی ول بی مور اسٹرانگ ٹو سپورٹ ادر پیپل۔ میری اپنی کمیونٹی میں سے ہوگی۔ آپ دیکھیے جب بھی جتنے لوکل گورنمنٹس کے جو تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ ایسے بزنسز کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ میں لوکل ٹیکسز پے کر رہے ہوتے ہیں۔ جس جس اسٹیج پہ ہم اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اس اسٹیج پہ ہماری مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ تمام جو بات تھی، اس کو کنکلوڈ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ صرف عبادت، صرف جا نماز پہ بیٹھ کے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں، یہ تو بہار اب شروع ہو گئی، اور بے شک اب تو توبہ کا، استغفار کا اور سجدے کرنے کا ہی وقت ہے، لیکن عمل کا بھی وقت ہے۔ اگر اس تمام ڈسکشن کی تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صرف وہ لوگ نہیں، اس وقت ہم سب حالت جنگ میں ہیں، اور ہم سب کی، بلکہ اس وقت ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ دے آر آلریڈی آن گراؤنڈ، ہم ابھی پیچھے ہیں، تو ہم ہو سکتا ہے کچھ کر پائیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس طرح سے چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں جب ہم قرآن کھولیں اور قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی انہی آیتوں کو ہم پڑھیں، تو اس آیتوں سے ہم ان تمام اس سارے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوئے سوچیں بیٹھ کر کہ میں نے اس میں ایک بحیثیت مسلم کیا کرنا ہے۔ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر جب ہم حاضر ہوں گے، اور وہاں اللہ نے اگر یہ سوال کیا کہ جب دنیا میں اتنا سب کچھ یہ ہو رہا تھا، آپ کیا کر رہے تھے، تو اس وقت سوچئے کہ ہم پھر کیا جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آہ، ایک سیکنڈ میں اسٹاپ کر دوں، ایک سیکنڈ اس کو۔ آہ، جی دعا کر لیں پھر۔